ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اڑالی طوطیوں نے کمریوں نے اندلیبوں نے اڑالی طوطیوں نے کمریوں نے اندلیبوں نے شمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فہا میری. ایسی محفل جو ہے جس طرح خوش بیان شرکاء کو یہ گلا ہے کہ جو کلام وہ سوچ کر آئے تھے وہ چوری ہو گیا، اسی طرح میرا بھی گلا ہے. میرا خیال ہے آئندہ کوئی محفل ہو تو اس میں رجسٹریشن کروا لینی چاہیے کہ یہ میرے حقوق ہیں، اس کو کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا. تو وہ میرا خیال ہے بہتر. میں درود پاک پڑھیں تو میں بیا بمجلس اقبال یک دو ساغر کش. بیا بمجلس اقبال یک دو ساغر کش اگرچہ سر نہ تراشت کلندری دانت. اہل علم و دانش حضرات، یہ میری یقیناً بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ جب سے یورپ میں آیا، یورپ میں بڑے مختصر خطابات ہوتے ہیں، 15-20 منٹ ٹو دا پوائنٹ بات کی اور ختم. پاکستان میں تھا تو میں اقبالی مجرموں میں سے تھا، اور شاید ہی کوئی میری تقریر ہوتی تھی جس میں حضرت علامہ اقبال اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شعر موجود نہ ہو. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میں صرف انہی کے اشعار جو ہے وہ اپنی تقاریر میں استعمال کیا کرتا تھا. لیکن یہاں ایک ماحول بن گیا، مختصر ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے. جب مجھے حضرت علامہ شہباز احمد چشتی صاحب نے یاد فرمایا تو پھر دوبارہ مجلس اقبال میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی. ایک دن پورا میں نے لگایا. آپ کو مزہ آئے نہ آئے، وہ ایک دن میرا بڑے سرور سے گزرا. تو میرا ایک دن بڑے سرور سے گزرا جب میں اقبالیات کو پڑھ رہا تھا. تو بات جو میں نے اس کی، حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں بیاب و مجلس اقبال یک دو ساغر کش اگرچہ سر نہ تراشت کلندری دانت. وہ فرماتے ہیں میری مجلس میں آ کے یہاں سے عشق و محبت کے 1 یا 2 جام پی لے. یہ نہ دیکھ کہ اس نے قلندروں کی ظاہری وضاحت اختیار نہیں کی. یہ نہ دیکھ کہ قلندروں صوفیہ کی جو ظاہری وضاحت ہوتی ہے وہ اس نے اختیار نہیں کی. اگرچہ سر نہ تراشت کلندری دانت.
ہاں مجھے صوفیاء کہ وہ تمام اسرار و رموز جو ہیں وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بات یہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کی آمد سے پہلے ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا جہاں ہر قسم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس سے آگے جا کر کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کے علماء بن جاتے تھے، کچھ صوفیاء بن جاتے تھے، کچھ ریاضی دان بن جاتے تھے، کچھ ماہر فلکیات بن جاتے تھے۔ ان کے آپس میں روابط ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے کے وہ قدردان ہوتے تھے۔ لیکن انگریز کی آمد سے ایک سیکولر تعلیم جو سکول اور کالج میں دی جا رہی تھی، وہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر علماء کرام نے مساجد کے اندر، خانقاہوں کے اندر، مدرسوں کے اندر اپنے ایک دینی نظام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اب صورتحال یہ بن گئی کہ جو سکول، کالج اور یونیورسٹی کا فیض یافتہ ہے وہ صوفی کو دیکھ کر، ملا کو دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ ہائے بدبخت تو نے پی ہی نہیں، جو میں نے پی رکھی ہے وہ تو نے نہیں پی رکھی، اس لیے جو میرے پاس عرفان و مستی ہے وہ مولوی کے پاس نہیں ہے، وہ صوفی کے پاس نہیں ہے۔ اور جب صوفی جو ہے وہ سکول کالج والے کو دیکھتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا ہائے بدبخت تو نے پی ہی نہیں، جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجدید و احیاء دین کے اس سے پہلے جو کام لیے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ مسجد سے اٹھنے والے تھے، وہ مدرسہ سے اٹھنے والے تھے، وہ خانقاہ سے اٹھنے والے تھے۔ لیکن اب فیصلہ ہوا کہ تجدید و احیاء دین کا کام ایک گوریلا کرے۔ ایک فوجی ہوتا ہے، وہ اپنی یونیفارم میں ہوتا ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ فوجی ہے۔ ایک گوریلا ہوتا ہے، وہ یونیفارم نہیں پہن سکتا، وہ خفیہ ایجنسیوں کا آدمی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال جو ہے وہ صوفیاء کی فوج کا گوریلا تھا، اس لیے اس نے وہ صوفیاء کا لباس نہیں پہنا، وہ وضاقتہ نہیں پہنی کہ جب وہ بات کر رہا ہے جو ظاہری تعلیم کو رکھنے والے ہیں ان کو پتا چلے گا او خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کہ او دانش فرنگ کے جام پینے والے تو ایک جام پی کر جو ہے وہ مدہوش ہو گیا ہے۔ ذرا میری طرف دیکھ، ذرا سوچ تو صحیح کہ جس نے دنیا کی جدید ترین یونیورسٹیز میں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے، وہ کیوں ان کی شوق اداؤں کے سامنے جو ہے وہ سرنگو نہیں ہوا؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ او اس یورپ کی تب و تابانی سے اپنی نگاہوں کو خیرہ کرنے والے، اگر تیری آنکھ میں مدینہ و نجف، مدینہ سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مدینۃ العلم ہے، اور نجف سے مراد حضرت شیر خدا حضرت علی کی ذات ہے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر تو نے باب مدینۃ العلم سے علم حاصل کیا ہوتا، اگر تو مدینہ طیبہ سے ان کی اس کی خاک کو اپنی نگاہوں کا سرما بنایا ہوتا تو پھر تو کبھی بھی اس خیرگی کا نشانہ نہ بنتا، بلکہ تو ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے تھا۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، مرشدی، یا نبی یا نبی۔ حضرت علامہ اقبال اس میدان سے آئے جس میدان سے اس سے پہلے
صوفیہ کا اختیار کرتا نہیں تھا، تجدید و احیاء دین کا اختیار کرتا نہیں تھا۔ اسی لیے جو ہماری مسجد، مدرسہ، خانقاہ میں اٹھنے والے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا، وہ ان کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوئے۔ لیکن یہاں بھی اللہ کے بندے تھے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علمی کے دور میں جب میٹرک کی تیاری ہوتی تھی، ایف اے کی تیاری ہوتی تھی، بی اے کی میں تیاری کیا کرتا تھا، آپ حضرات جانتے ہیں جب امتحان کا دن آتا ہے غیر نصابی تمام کتب اور سرگرمیاں طالب علم بند کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے یہ بڑا مسئلہ بن جاتا تھا کہ جب میں اپنی الماری کے اندر علامہ اقبال کی کتابیں دیکھا کرتا تھا تو مجھے وہ نشہ تھا کہ میں نصابی کتاب جو ہے وہ پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ وہاں سے کتاب الماری سے میں نکالنے لگتا تو کبھی میرا ہاتھ بانگے درا کی طرف بڑھ جاتا، کبھی بالے جبریل کی طرف بڑھ جاتا، کبھی زبور عجم کی طرف بڑھ جاتا، کبھی ضرب کلیم کی طرف بڑھ جاتا۔ اب وہ میں نے دوسرے دن جا کے پرچہ دینا ہے، اس تعلیم کا پرچہ دینا ہے، کبھی میٹرک کا پرچہ دینا ہے، کبھی ایف اے کا پرچہ دینا ہے، کبھی بی اے کا پرچہ دینا ہے۔ تو پھر میں امتحان کے دنوں میں یہ کرتا تھا کہ ایک بوری میں وہ کتابیں بند کر کے سی کے بڑی اونچی جگہ رکھ دیا کرتا تھا کہ میری نظر نہ پڑے۔ لیکن فرماتے ہیں اس کے باوجود وہ اقبال کی کتابوں کا ایسا نشہ تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دوسرے دن پرچہ جو ہے وہ انگریزی کا ہے لیکن میں ضرب کلیم پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے دن پرچہ جو ہے وہ معاشیات کا ہے لیکن میں زبور عجم پڑھ رہا ہوں۔ اس دور میں بھی میرے لیے یہ ممکن نہیں رہتا تھا کہ میں اقبالیات کے اس جام سے اپنے آپ کو محروم رکھ سکوں۔ اس دور میں بھی میں علامہ اقبال کی کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ اور جس طرح حضرت علامہ شہباز احمد نے فرمایا، میں میری بنیادی تعلیم جو ہے ایف اے تک میں نے کالج میں جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ کے کچھ احباب مجھے پتہ چلا، وہاں میں پڑھا۔ اس کے بعد حضور ضیاء الامت سے میں متاثر ہوا، پھر میں آ گیا وہاں بحیرہ شریف۔ تو کالج کی میں تعلیم جو ہے وہ حاصل کی تھی، وہاں بھی پروفیسر حضرات جو ہیں وہ علامہ اقبال کے کلام کی بات کیا کرتے تھے، بڑے اچھے پروفیسر تھے۔ لیکن سچی بات یہ ہے علامہ اقبال کے کلام کا پتہ چلا، علامہ اقبال کے مقام کا پتہ چلا، علامہ اقبال کی گہرائی کا پتہ چلا تو وہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے ہوا۔ آپ جب حضرت علامہ اقبال کے کسی شعر کی تشریح فرمایا کرتے تھے، کسی شعر کی وضاحت فرمایا کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا ہم تو صرف ظاہری الفاظ میں گم ہیں، اس کے پیچھے نایاب معنی کیا ہے وہ حضور ضیاء الامت جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے۔ ابھی حضرت علامہ شہباز صاحب نے بات کی، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پائے۔ اس دنیا میں اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تخصیص کا دور ہے۔ ہر آدمی کا ایک اپنا مخصوص حلقہ ہوتا ہے۔ جو فلسفی ہیں وہ فلسفی سے متاثر ہوتے ہیں، جو اہل عشق ہے وہ اہل عشق سے متاثر ہوتے ہیں، دوسرے کسی آدمی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جس سے عشق والے مطمئن ہیں اس سے عقل والے پریشان ہیں، جس سے عقل والے مطمئن ہیں اس سے عشق والے جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ذات یہ ہے کہ وہاں اہل عشق جو ہیں وہ بھی قربان ہو رہے ہیں
اور اہل عقل بھی قربان ہو رہے ہیں، دونوں کو وہاں سے فیض مل رہا ہے۔ اگر کوئی فلسفی آتا ہے تو وہ بھی وہاں سے محروم نہیں جاتا، اور اگر اہل عشق و محبت والا آتا ہے تو وہ بھی وہاں سے محروم نہیں جاتا۔ یہ ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو دو متضاد طبقے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پاتے ہیں۔ اور پھر عقل جو ہے بڑی چھلانگیں مارتی ہے، لیکن اس کی قسمت میں حضور نہیں ہے۔ عقل اس کی قسمت میں حضور نہیں ہے، یہ منزل پہ نہیں پہنچتی۔ یہ عقل جو ہے یہ انسان کو ہواؤں میں اڑنا تو سکھا سکتی ہے، یہ عقل جو ہے وہ سمندر کی مچھلیوں کے مقابلے میں بڑے بڑے شپ تو ایجاد کر سکتی ہے، یہ عقل جو ہے وہ انسان کو چاند پہ پہنچا سکتی ہے، مریخ پہ پہنچا سکتی ہے، زہرہ پہ پہنچا سکتی ہے، لیکن یہ عقل جو ہے یہ ان آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہ عقل جو ہے یہ یہاں سے بیٹھے ہوئے دنیا کے دوسرے کونے میں میری بات تو کروا سکتی ہے، لیکن خدا سے بات نہیں کروا سکتی، مصطفیٰ سے بات نہیں کروا سکتی۔ وہ کون بات کرواتا ہے؟ خدا سے ہم کلام کون کرواتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ دنیا میں دل کی دنیا ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال جو ہے وہ عشق والے اور عقل والے۔ علامہ اقبال نے بنیادی تعلیم، اگر اور کوئی ہوتا ہم بات کریں مسجد میں بیٹھنے والے، مدرسہ میں بیٹھنے والے، خانقاہ میں بیٹھنے والے، جب ہم بات کرتے ہیں تو جو فلسفہ کی تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں او جی مولویاں نوں انہاں گلاں دا کی پتا، یہ تے پوری زندگی قرآن حدیث پڑھتے ہیں، انہاں دیاں گلاں گزر گئیاں۔ لیکن علامہ اقبال جو ہیں وہ فلسفہ میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، فلسفہ کے اندر دنیا میں مانے جاتے ہیں، سب ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے تجھ سے کیا گلا ہے تو نہ راہ نشین رہے، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے تجھ سے کیا گلا ہے تو نہ راہ نشین راہی۔ نشان منزل جو ہے وہ دو آدمیوں سے ملتا ہے، یا تو جو اس رستے پہ چل رہا ہے آپ اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ پیچھے جا سکتے ہیں، یا وہ اس رستے پہ بیٹھا ہوا ہے آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اس رستے پہ ہے جناب، میں نے فلاں مسجد پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، مجھے رستہ بتاؤ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ جو حقیقت کی منزل ہے اس منزل میں فلسفہ جو ہے وہ نہ راہ نشیں ہے نہ راہی، نہ راہ نشیں ہے نہ راہی ہے، وہاں صرف اور صرف جو ہے وہ عشق کی رسائی ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال سارا فلسفہ پڑھ کے گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل جو اس زمانے میں تھے، حضرت علامہ اقبال کی ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ اے اقبال تم ایک بہت بڑے فلاسفر ہو، اور فلسفی بغیر دلیل کے کسی دعوے کو تسلیم نہیں کرتا، فلسفی جب تک دلیل نہ دی جائے وہ دعوے کو تسلیم نہیں کیا کرتا۔ کیا تم بھی خدا کے وجود کے قائل ہو، اس کی وحدانیت کے قائل ہو؟ علامہ اقبال نے کہا ہاں میں قائل ہوں، میں بھی خدا کو ایک مانتا ہوں، میں بھی خدا کے وجود کا قائل ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ایک دنیا کا چوٹی کا فلاسفر جو ہے، ایک فلسفی جو ہے، وہ ایک
ایسی چیز جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ حیران ہو کے کہنے لگا کہ مسٹر اقبال، کیا کوئی تمہارے پاس دلیل ہے خدا کے وجود کی؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے خدا کی وحدانیت کی؟ آپ نے علامہ اقبال نے کہا ہاں میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے جس نے مجھے یقین دلا دیا ہے، میرے پاس ایک ایسی دلیل ہے جس کا کوئی رد نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہو کے کہنے لگا میں بھی پروفیسر ہوں، میں بھی اس تمام فلسفے کو پڑھ چکا ہوں، مجھے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ملی، تمہارے پاس کون سی ایسی دلیل ہے؟ علامہ اقبال نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ ہستی ہے کہ دنیا میں ان کے اوپر بڑے الزامات لگے، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے شاعر کہا، لیکن مجھے اتنا تو بتا دو کیا کبھی کسی نے معاذ اللہ انہیں جھوٹ بولنے والا کہا؟ کیا دنیا میں کسی نے ان کے بڑے بڑے دشمن جو ہیں، ابو جہل سے جا کے پوچھو، ابو لہب سے جا کے پوچھو، اتبا سے جا کے پوچھو، شیبہ سے جا کے پوچھو، وہ کسی بھی بڑے بڑے دشمن سے جا کے پوچھ لو، وہ آپ پہ غلط بیانی کا الزام نہیں لگا سکتا۔ اور جب اتنا سچا جو ہے، ہماری سچائی محدود ہے، ہماری سچائی کا تعلق ماضی سے ہے، ہماری سچائی کا تعلق ماضی سے ہے۔ نبی پاک کی سچائی کا تعلق ماضی سے ہی صرف نہیں ہے، مستقبل سے بھی ہے۔ ہماری سچائی کا تعلق جو ہے، ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کل تمہارا کیا پروگرام ہے، میں اس کو بتاؤں گا کہ میرا کل یہ پروگرام ہے، میں اتنے بجے سوؤں گا، اتنے بجے اٹھوں گا، اس کے بعد پھر میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ ایک میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے، لیکن کوئی گارنٹی دے سکتا ہے میں اس سارے پروگرام کو پورا کر لوں گا؟ اپنے بارے میں میرا ایک پروگرام ہے، میرے ذہن میں ہے کہ کل میرے دن کی یہ مصروفیت ہے، لیکن کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں وہ سارا کچھ کر سکوں گا؟ اور اگر دوسرے کے بارے میں بات آتی ہے تو دوسرے کے بارے میں سنی سنائی بات جو ہے اس کی بات ہوتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ واحد ہستی ہے کہ اگر مستقبل کے بارے میں بھی فرما دیا تو بات وہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، الاسلام زندہ باد۔ یہ معراج شریف کے بعد اعتراضات شروع ہوئے۔ مکہ والوں نے کہا کہ باقی چیزیں چھوڑے، ہمیں بتائیں ہمارے قافلے جو شام کی طرف گئے ہوئے ہیں، آپ نے اس میں سے کوئی قافلہ دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں فلاں مقام پہ میں نے اس قافلے کو دیکھا۔ انہوں نے کہا جی وہ کب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا فلاں دن پہنچے گا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ قافلہ فلاں دن پہنچے گا، اور اس قافلے کو جو اونٹ لیڈ کر رہا ہوگا اس کی یہ خصوصیات۔ اب مجھے بتاؤ وہ اونٹ رستے میں مر بھی تو سکتا ہے، وہ اونٹ اس وقت تو لیڈ کر رہا تھا، بعد میں پیچھے بھی تو جا سکتا ہے۔ وہ ایک دانشور تھا، وہ بیٹھا ہوا، اس سے کسی نے پوچھا کہ جناب شاید پیدل زمانے میں لوگ چلا کرتے تھے، کہ جناب میں کتنی دیر میں شہر پہنچ جاؤں گا؟ اس نے کہا جی مجھے کیا پتا ہے۔ وہ آدمی مایوس ہو گیا، وہی وہ نہ راہ نشین نہ راہی، وہ 2-4 قدم چلا تو وہ کچھ آگے چلا تو وہ پیچھے سے بھاگا آیا، آ کے کہنے لگا کہ میرا اندازہ ہے کہ تم 1.5 گھنٹے میں شہر پہنچ جاؤ گے۔ اس نے کہا ابھی 5 منٹ پہلے میں نے تمہیں پوچھا تھا
کہ میں کتنی دیر میں شہر پہنچ جاؤں گا؟ تم نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، اب بھاگے بھاگے آئے ہو، مجھے بتا رہے ہو کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، اب کیا تمہیں خواب آیا ہے؟ تمہیں کوئی الہام ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جب تو نے مجھے پوچھا تھا مجھے تمہاری رفتار کا پتہ نہیں تھا، اب تم چلے ہو تو مجھے تمہاری رفتار کا پتہ چل گیا ہے، اب میں بتا سکتا ہوں۔ تو تم اسی رفتار سے چلتے رہے تو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤ گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ مکہ والوں نے کہا کہ اے محمد پاک ہمیں بتاؤ تو صحیح وہ قافلہ کب پہنچے گا؟ صداقت مصطفیٰ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ فلاں دن قافلہ پہنچے گا۔ اب وہ مکے والے جو ہیں وہ تمسخر اڑانے کے لیے اس دن کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب جب وہ دن ہوا وہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب سورج غروب ہو اور ہم ٹھٹھا کریں، مذاق کریں۔ اب وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑے ہیں کہ کب سورج غروب ہو، وہ قافلے کے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے غلام کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کب قافلہ جو آئے اور ہمارے نبی کی صداقت جو ہے وہ ظاہر ہو۔ اب ادھر مکہ والوں کی، کافروں کی نظر ہے سورج کب غروب ہوتا ہے، اور محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانے والوں کی نظر ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ قافلہ آئے گا۔ ادھر ایک نے کہا وہ سورج غروب ہو گیا، دوسرے نے کہا وہ دیکھو قافلہ پہنچ گیا، اور وہ قافلہ اس شان سے پہنچا کہ نبی پاک نے جو فرما دیا تھا وہی اونٹ اس قافلے کو لیڈ کر رہا تھا۔ وہ نبی جس کا علم اتنا پختہ ہے کہ وہ ایک اونٹ کے بارے میں گفتگو کر دیتا ہے، وہ بات بھی سچی نکلتی ہے، اپنے بارے میں بات کرتا ہے وہ بات سچی نکلتی ہے، کسی دوسرے کے بارے میں بات کرتا ہے وہ بات سچی نکلتی ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں اور میرے پاس دلیل ہے خدا کے وجود کی، میرے پاس دلیل ہے خدا کی وحدانیت کی، وہ دلیل یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی ایک مثال دے دو مجھے، کوئی ایک مثال نکال کے مجھے دے دو کہ اس نبی نے جو فرمایا ہے وہ بات تم غلط ثابت کر سکے ہو۔ پوری دنیا کے سائنسدانوں کی تحقیق ہے، پوری دنیا کے فلسفیوں کی تحقیق ہے، ماہرین معیشت کی تحقیق ہے، ماہرین سیاست کی ہے، فلکیات والوں کی تحقیق ہے، وہ سارے تحقیقیں کر رہے ہو، کوئی ایک بتا دو کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہو، قرآن نے فرمایا ہو، اور تم ثابت کر سکے ہو کہ وہ بات کچی تھی، وہ بات غلط تھی۔ اور جب یہ دلیل ہے میرے پاس کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کی دلیل محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ اقبال اس چیز پہ بہت پریشان رہتے تھے کہ مسلمان کا تصور توحید جو ہے وہ ڈگمگا گیا ہے۔ علامہ اقبال کی نظر میں توحید یہ تھی، وہ فرماتے ہیں گوارا ہے تجھے نظارہ غیر، گوارا ہے تجھے غیر کا نظارہ کرنا ایک بڑی پرکیف چیز ہے۔ نظارہ کسی کا بھی ہو، منظر کوئی بھی ہو، اس سے سرور حاصل ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا یہ نہیں کہا کہ تجھے غیر کے نظارے سے کیف و سرور حاصل ہو رہا ہے، وہ فرماتے ہیں اور جو توحید مجھے ملی ہے اگر وہ تجھے مل گئی ہوتی تو غیر کا نظارہ تو گوارا ہی نہ کر سکتا۔ ارے اس میں دلچسپی لینا تو بڑی دور کی بات ہے، تجھے کیا آ جاتی غیر کو دیکھ کر، تو دیکھ بھی نہ سکتا۔ وہ فرماتے ہیں گوارا ہے تجھے نظارہ غیر، نگاہ کی نامسلمانی سے فریاد، اور میں توحید یہ ہے کہ تجھے غیر کی طرف دیکھنا جو ہے وہ گوارا ہو جاتا ہے، یہ تیری توحید جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں توحید یہ ہے
کہ بڑے بڑے فرعون ما سوى اللہ را مسلمان بندہ نیست، ما سوى اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرشف گندہ نیست۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے حکمران جو ہیں، میں ان کے سامنے اگر تو سر جھکانے کے لیے تیار ہو گیا، تیری نظر جو ہے وہ ان کے سامنے جھک گئی، تو تیری توحید نہیں ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، اور وہ بادشاہوں سے مراد صرف ظاہری حکمران نہیں ہیں بلکہ فلسفے کے بادشاہ ہیں، علم کے بادشاہ ہیں، حکمت کے بادشاہ ہیں، دانائی کے بادشاہ ہیں۔ علم و حکمت کی بزم کے بادشاہ افلاطون ہو سکتا ہے اور کوئی ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ بڑے بڑے فراعین جو ہیں ان کے سامنے مسلمان جو ہے وہ گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما سوى اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرشف گندہ نیست۔ یہ مسلمان کی توحید یہ ہے کہ وہ خدا کے علاوہ، محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نظر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ کیا ہے؟ حضرت مجدد پاک کی بات ہوئی، اور بھی کسی نے پوچھا ہوگا، میں بھی ان میں ہوں، انہوں نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا۔ میں نے کچھ بزرگوں کے نام بھی لیے تھے کہ جناب اس زمانے میں، علامہ اقبال کے زمانے میں ہماری بڑی قابل فخر دو شخصیات موجود تھی، اور ان میں سے ایک شخصیت کے ساتھ علامہ اقبال کے راہ و رسم بھی موجود ہے۔ دوسری شخصیت کو خط لکھا، انہوں نے فرمایا کہ تم اس مدرسے میں بڑی دیر سے آئے، ہمارے لیے وہ بڑے قابل فخر ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں 300 سال سے ہیں ان کے میخانے بند۔ وہ کیسی ہے کہ ہماری بڑی بڑی اکابر ہستیاں جو ہمارا سرمایہ افتخار ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں بند ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مجدد الف ثانی کے پائے کا ولی تلاش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جن ہستیوں کا تم نام لے رہے ہو وہ بلا شبہ بہت بڑی ہستیاں تھی، لیکن علامہ اقبال مجدد الف ثانی کے انتظار میں تھا۔ اب مجدد الف ثانی جو ہے ان کی کیا کمال تھی، کون سی کرامت تھی، کون سی ان کی چیزیں تھی؟ علامہ اقبال ان کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں تو یہ نہیں ان کی کرامات کا ذکر ہو رہا ہے، فرماتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر۔ یہ ہے توحید۔ یہ توحید نہیں ہے کہ کبھی ہم نے کسی کے سامنے گردن تمہاری جھکی ہوئی ہے، کبھی کسی کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہے، نہیں۔ جہانگیر جیسا بادشاہ جو ہے اس کے سامنے۔ اور پھر مورخین نے لکھا کہ حضرت مجدد پاک کو بلایا گیا تو انہوں نے باقی سارے دروازے بند کر دیے، ایک کھڑکی کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اب یہ جہانگیر ہے، یہ بڑی طاقت والا ہے، اب وہ جو بھی آتا ہے اگر گردن نہیں جھکاتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بادشاہ گردن بھی اڑا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ چال چلی کہ اس کھڑکی کے ذریعے مجدد پاک کو گزارا جائے گا تو آپ بادشاہ کو ہم کہیں گے جی وہ گردن جھکا کے آئے ہیں، وہ گردن جھکا کو آئے ہیں۔ ہاں یہ توحید ہے، اس کو توحید کہا جاتا ہے کہ جہانگیر اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فرما روا سمجھتا ہے، لیکن فرما روائی جو ہے، بادشاہی جو ہے وہ صرف خداوند قدوس کی ہے۔ اب مجدد پاک بھی سمجھ گئے کہ یہ پھندا مجھ پہ لگایا گیا ہے۔ آپ نے یوں کیا کہ پہلے قدم رکھے اس کو اپنے قدم دکھائے۔ جہانگیر کو کہا یہ میرے جوتے دیکھو،
یہ میرے پاؤں دیکھو، یہ میری ٹانگیں دیکھو، اور تمہارے سامنے وہ ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ آ گیا، انہوں نے ٹانگیں پھیلا دی۔ بادشاہ نے کہا یہ ٹانگیں کب سے پھیلانی سیکھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے درویش نے کہا جو ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ ٹانگیں نہیں پھیلا سکتے، اور جو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں وہ بادشاہ کے آگے ٹانگیں پھیلا سکتے ہیں۔ مجھے تجھ سے کوئی امید نہیں ہے، میں نے جو کچھ لینا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ وقت کے حکمرانوں کے ساتھ آپ کے تعلقات رہے، ضیاء الحق کے ساتھ تعلقات رہے، نواز شریف کے ساتھ تعلقات رہے۔ ضیاء آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مدرسے والا جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے صاحبان اقتدار جو ہے اس کے مدرسے کو آ کے دیکھیں۔ ضیاء الحق نے کئی مرتبہ خواہش کا اظہار کیا کہ جناب پیر صاحب میں آپ کے مدرسے کے بارے میں بہت سنتا رہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں مدرسہ دیکھوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور کوئی ہوتا تو بڑی جلدی سے پروگرام بنا کے اس کو بلا لیتا۔ اب آپ نے ذکر کیا کہ بھئی ضیاء الحق جو ہے وہ مجھ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں دارالعلوم بحیرہ شریف کا دیکھنا چاہتا ہوں، چلو کسی وقت بلا لیں گے۔ دستار بندی کا موقع آیا، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس وقت، یہ اسی سال ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی سال ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بعد دستار بندی کا بحیرہ شریف میں پروگرام تھا، تو کچھ طلباء نے، کچھ اساتذہ نے کہا کہ جناب یہ دستار بندی پہ ضیاء الحق کو بھی بلا لیجئے۔ آپ نے فرمایا وہاں ضیاء الحق کا کیا کام ہے؟ دستار بندی تو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی میرے پیر و مرشد نے کرنی ہے، وہاں ضیاء الحق کا کیا کام ہے؟ عرض کی گئی حضور وہ وہاں ویسے مہمان کے طور پہ آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر ضیاء الحق آیا تو کچھ لوگوں کی نظریں اس کی طرف ہوں گی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا پیر بھی محفل میں موجود ہو اور کسی کی نظر میرے پیر کی بجائے کسی اور طرف۔ میں نہیں گوارا کرتا کہ میں ضیاء الحق کو اس محفل میں بلاؤں جس محفل میں میرا پیر جو ہے موجود ہے، اور یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے توحید۔ ضیاء الحق نے اسی طرح نواز شریف نے بھی حضور ضیاء الامت سے بڑی تنہائی میں کہا کہ جناب مدرسے والے تو ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ جناب کچھ دیجئے، گرانٹ دیجئے، ہمارا یہ منصوبہ ہے، ہم چاہتے ہیں، ہم اتنا کچھ سن چکے ہیں، ہمیں خفیہ ایجنسیوں نے بھی خبر دی ہے کہ اس جیسا مدرسہ جو ہے ایک بہترین مدرسہ ہے، کوئی اور مدرسہ نہیں ہے۔ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی مدرسیوں والے جو ہیں وہ ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے ہم چاہتے ہیں کچھ کرنا؟ آپ نے فرمایا یہ ہے توحید۔ آپ نے فرمایا ہماری ساری ضرورتیں خداوند قدوس پورا کر رہا ہے، ہماری ساری ضرورتیں خداوند قدوس پوری کر رہا ہے۔ جب وہاں سے دروازہ بند ہو گیا تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میری مدد کیجیے۔ یہ ہے غیرت، یہ ہے توحید جس کو کہا جاتا ہے کہ وقت کے حکمران کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کی، میرے مدرسے کو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں صرف تمہارا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ تم کہتے ہو کہ میں دین کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، میں اس مسئلے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، باقی ہم نے صرف خدا سے مانگنا سیکھا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں سیکھا ہے۔ توحید یہ ہے۔ تحریک پاکستان چل رہی تھی، حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس تحریک میں پیش تھے۔ ٹمانے جو ہے خضر یا ٹمانا سرگودا ٹمانے کی وہ تو بادشاہ تھے،
کچھ لوگوں نے کہا جی کہ وہ خضر یاد ٹمانا جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کے مرید بھی ہیں، وہ خدمت گزار ہے، آپ کو تھوڑا سا ہلکا ہاتھ کر لے نقصان پہنچا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خدا کے 99 نام پڑھے ہیں، اس میں خضر یاد کا نام ہے۔ میں نے خدا کے 99 نام پڑھے ہیں، اس میں خضر حیات ٹمانے کا کہیں نام نہیں ہے۔ یہ ہے توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوفیاء کو عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے وہ توحید جو علامہ اقبال کہتے تھے، نگاہ کی نامسلمانی سے فریاد، اور تو کسی حاکم وقت کی طرف جو ہے جو کچھ بھی ملنا ہے رب سے ملنا ہے، جو مانگنا ہے رب سے مانگو، حاکمان وقت سے نہ مانگو۔ یہ علامہ اقبال کا تصور توحید تھا۔ وہ اس چیز کی طرف مسلمانوں کو بار بار توجہ کر رہے تھے کہ یہ جو تم غیر کی طرف جا رہے ہو، کبھی فرعون کی طرف جا رہے ہو، کبھی کسی حکمران کی طرف جا رہے ہو، بس میں علم و حکمت کے سردار محمد مصطفیٰ ہے، ان کے دربار میں آ کر اپنی خالی جولیاں بھرو، نگاہ کی نامسلمانی سے۔ علامہ اقبال حکیم الامت، مجھ سے پہلے ذکر کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا آپ حکیم الامت کیسے بن گئے؟ اب چاہیے تھا کہ وہ فرماتے کہ میں نے اتنا فلسفہ پڑھا ہے، اتنی قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، اتنی تصوف کی کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے سب پڑھی نہیں تھی، صرف پڑھی نہیں تھی، ان کو ہضم بھی کیا تھا۔ کچھ لوگ تو 4 سطریں پڑھ لیتے ہیں، اتنے ڈکار آتے ہیں ان کو کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ مٹکوں کے مٹکے پی گئے لیکن نشہ نہیں چڑھا، مٹکوں کے مٹکے پی گئے، ڈکار نہیں آیا۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ جناب آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا میں نے گن کر اب تک 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ جو درود پاک پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں کم و بیش 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب تیز تو ظاہر بات ہے، وہ تو بڑی محبت سے، پتہ نہیں سامنے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہوگی ان کے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہی ہیں میری جبین نیاز میں، تو سامنے آ میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا، تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کو سجدہ کون کرے؟ آیا وقت تو آتا ہوگا نا کہ وہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، سامنے انوار نظر آ رہے ہیں، تجلیات نظر آ رہے ہیں، کیا سرور ہوتا ہوگا۔ لیکن ہم جو ظاہر بین ہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں تقریباً 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ سال کے 365 دن ہیں، اگر ایک آدمی پابندی سے روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو 1 سال میں 3,65,000 مرتبہ درود پاک بنتا ہے۔ اگر بیچ میں سے کچھ ایسے دن نکال لیں، بیماری وغیرہ یہ وہ، اوسط 3 لاکھ
درود پاک بنتا ہے 1 سال میں اگر آپ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں. 1 کروڑ کرنے کے لیے آپ کو 30 سال سے زیادہ وقت لگتا ہے. کتنا بڑا چلہ ہے. اور پھر اس کا یہ نہیں، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرسان. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے خادم ہیں اور کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹھے درود شریف پڑھتے رہو. نہیں، علامہ اقبال وہ ہیں، کبھی وہ فلسفے کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، کبھی حوالے زمانہ کے اوپر نظر ہے، کبھی وہ کسی چیز میں مصروف ہے. سیاسی سرگرمیاں ہیں، علمی سرگرمیاں ہیں. حیران ہوتا ہوں کہ اس میں سے وقت نکال کر کیسے وہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. اور پھر صرف یہ نہیں، میں نے اس وقت حضرت علامہ اقبال قائد اعظم اور تحریک پاکستان پہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں. ڈاکٹر صفدر صاحب ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. علامہ اقبال کے بارے میں ہو، قائد اعظم کے بارے میں ہو، تحریک پاکستان کے بارے میں ہو، وہ آدمی اتھارٹی ہے. ڈاکٹر صفدر نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز علامہ اقبال ہمیشہ داتا صاحب کے مزار پہ جا کر پڑھا کرتے تھے. علامہ اقبال کی رہائش اور داتا صاحب کا مزار، میں لاہور کی گلیوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے، پیدل جاتے ہوں گے 1 گھنٹے سے کم وقت نہیں لگتا. درمیان جی کوئی ہے واقف گلیوں کا؟ جو اقبال منظر ہے وہاں سے بیچ بیچ میں بھی جائیں 1 گھنٹے سے کم وقت نہیں لگتا جانے میں اور 1 گھنٹہ آنے میں. 2 گھنٹے ڈاکٹر صفدر نے لکھا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز. اب ذرا اندازہ تو لگاؤ، جماعت سے پڑھتے ہوں گے نا، وہ کون سی سحر خیزی ہے، کتنے بجے اٹھتے ہوں گے؟ اٹھ کے داتا صاحب کے مزار پہ جا کے فجر کی نماز پڑھنی ہے. رستے میں کتنی مسجدیں آتی ہوں گی، کسی مسجد میں پڑھ لو. نہیں، میں نے داتا صاحب کے مزار پہ جا کے پڑھنا ہے. اور ڈاکٹر صفدر صاحب نے لکھا ہے وہی داتا صاحب کے مزار پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہی بیٹھے بیٹھے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کے لیے بر صغیر میں ایک علیحدہ مملکت بنائی جانی چاہیے. تو پتہ چلتا ہے ڈاکٹر صفدر نے اشارہ کیا کہ علامہ اقبال کے ذہن میں جس کو تصور پاکستان کہا جاتا ہے، پاکستان کا خواب کہا جاتا ہے، یہ خواب ان کو دکھانے والی ہستی جو ہے وہ حضرت داتا صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، وہ ان کو یہ خواب کہاں آیا؟ وہ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے تو ان کو وہاں سے یہ خواب آیا کہ مسلمان جو ہیں وہ انگریز یہاں سے چلا جائے گا، چلے جانے کے بعد جو ہے یہاں پہ جمہوری نظام آئے گا اور جمہوری نظام میں مسلمان اقلیت میں ہوں گے. اور ابھی یہ چند دن پہلے جاوید چودھری ہیں ایک کالم نگار 0 پوائنٹ والے، وہ فرماتے ہیں کہ دہلی میں فلاں محلے میں چلے جاؤ اور وہ جہاں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، آج جتنے کہتے ہیں نا کہ پاکستان نہ بنتا تو اچھا تھا، وہ کہتے ہیں جا کر دیکھو مسلمانوں کی حالت زار کیا ہے. اور پھر علامہ اقبال نے
جو بڑے بڑے اس زمانے کے علماء تھے جو کہتے ہیں کہ جامعہ ازہر کے بعد سب سے بڑی دانشگاہ ہماری ہے، ان کو وہ سمجھ نہ آ سکی جو علامہ اقبال کو آ گئی۔ کہاں سے آ گئی؟ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے آ گئی کہ مسلمان جو ہیں آج پوری اسلامی دنیا میں پاکستان کی ایک حیثیت ہے، بلکہ کوئی بھی مسلمان جو ہے دنیا کے کسی بھی ملک کا رہنے والا جو ہے ہو سکتا ہے پہلے نمبر پہ اس کو اپنے ملک سے محبت ہو، دوسرا ملک اس سے پوچھو وہ پاکستان کا نام لے گا، اور ایسے بھی مسلمان ہیں جو پہلے نمبر پہ پاکستان کا نام لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہے ان کا علم، ان کا فلسفہ، وہ ساری چیزیں، ارے دیکھو تو صحیح کہ وہ کس انداز میں ایک صوفی کے مزار پہ جا کے روزانہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، آنے جانے میں اتنا مصروف آدمی جو ہے وہ روزانہ 2-3 گھنٹے لگاتا تھا، جاتے تھے۔ ہو سکتا ہے سائیکل پہ جاتے ہو، لیکن سائیکل بھی اتنی زیادہ اس زمانے میں عام نہیں تھی، سائیکل بھی اتنی زیادہ عام نہیں تھی۔ تو وہ سید حجویر مخدوم، سید حجویر مخدوم امم، مرکز او پیر سنجر را حرم، وہ مرکز جو ہے وہ پیر سنجر کے لیے ایک حرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو وہ وہاں علامہ اقبال جاتے تھے اور وہاں سے وہ فیض حاصل کیا، اور انہوں نے پھر قیام پاکستان کی بات کی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شب با گریستم زار، شب پیش خدا، جزاک اللہ، شب پیش خدا با گریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارند۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساروں کتار رویا، رو کے میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ مسلمانوں کی یہ حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک رات بگریستم زار، زاروں قطار رو کے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ ندا آمد کہ این قوم دل دارند و محبوب ندارند، دل دارند و محبوب ندارند۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے پوچھا کہ یا اللہ مسلمانوں کی یہ حالت زار کیوں ہے؟ اس کی کوئی بھی وجہ بتائی جا سکتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ یہ وہ قوم ہے کہ ان کے سینے کے اندر دل ہے لیکن وہ خالی ہے، اس کے اندر محبوب نہیں ہے، اور محبوب اگر ہے تو وہ نہیں ہے جو محبوب بننے کے قابل ہے۔ زمانے ماں زما رمز بقا، علامہ اقبال کہتے ہیں زمانے نے مجھ سے بقا کی رمز جو ہے وہ چھین لی ہے، کہ دنیا میں ساری طاقت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جتنا بھی ہے، علامہ اقبال نے شکوہ لکھا پیکر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن، پیکر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن، شکوے بلبل کے سنوں اور خاموش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ وہ باتیں ہیں شکوے میں سن رہا ہوں، جو بھی مسلمانوں کے شکوے تھے حضرت علامہ اقبال نے شکوہ میں وہ سارے بڑے اچھے انداز میں پیش کر دیے۔
دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ ساری رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، وہ سارے شکوے کر کے اب جواب شکوہ کیا ہے؟ ابھی اس کے 1-2 شعر پڑھے گئے. آپ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ شکوہ کرتے ہوئے انہوں نے ہماری ترجمانی کی اور جواب شکوہ لکھتے وقت انہوں نے خداوند قدوس کی ترجمانی کی. وہ ایک درویش جو ہے وہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ادھر ایسے اشارے کر رہے ہیں، درویش تھے. کسی دوسرے درویش جو ان کے مقام کو پہچانتا تھا اس سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ایسے اشارہ کرتے ہیں، کبھی ایسا اشارہ کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خالق اور مخلوق کی صلح کروانا، تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، صلح کروا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا صلح ہو گئی؟ نہیں ہو رہی. کون نہیں مان رہا؟ صلح میں 2 فریق ہوتے ہیں نا، کون نہیں مان رہا؟ وہ درویش نے کہا اللہ مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتا. اللہ مان رہا ہے، کہتا ہے آ جاؤ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، ایک بالشت، ایک گٹھ میرے نال بدو گے، میں پورا قدم بڑھاؤں گا. گٹھ تہاڈی تے قدم میرا، یہ نہیں تمہارا قدم، میرا قدم. تم میری طرف آ کے تو دیکھو، میں تمہارے استقبال کو آگے بڑھتا ہوں. وہ درویش کہنے لگے رب مان رہا ہے. وہ کہتا ہے میں سب غلطیاں معاف کرنے کو تیار ہوں، آ جاؤ. لیکن بندے نہیں مان رہے، وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، اپنے رب سے صلح کرنے کو تیار نہیں ہے. 2-4 دن بعد دیکھا وہی درویش قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہی حرکتیں ہیں، ادھر ایسے اشارہ کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ جناب آج کیا ہو رہا ہے؟ جی وہ جی میرا وہی کام ہے، صلح کروانا ہے. جی پھر ہو گئی صلح؟ نہیں ہو رہی. کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا آج بندے مان رہے ہیں، اب خدا نہیں. قبرستان میں لیٹے ہوئے بندے منتیں کر رہے ہیں رب اب سے راضی ہو جا، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ جب وقت تھا اس وقت تم کس کام لگے. تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ مخلوق کا تعلق جو ہے اپنے خالق کے ساتھ، مخلوق کا تعلق جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ. انہوں نے وہ شکوہ لکھا. جب شکوہ لکھا تو بندوں کو جو اپنے خالق و مالک سے شکوہ ہے وہ سارا لکھ دیا کہ کون کون سا مسلمان قوم کو شکوہ ہے. اب جواب شکوہ آتا ہے تو وہ رب کی ترجمانی کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اور کیوں تمہاری یہ حالت ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے جانا کر دے. آگے شعر ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو. دنیا میں طریقہ کیا ہے؟ میں خانے کے لیے ساقی رکھا جاتا ہے، مسجد کے لیے امام ہوتا ہے نا، امام کے لیے تو مسجد نہیں بنائی جاتی. مسجد کے لیے امام کا انتظام کیا جاتا ہے.
امام کے لیے مسجد کا انتظام نہیں کیا جاتا. وہ فرماتے ہیں دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ میں قدا بنتا ہے، پھر میں قدے کے لیے ساقی کا انتظام ہوتا ہے. میں قدا اصل ہے، ساقی اس میں قدے کا ملازم ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں وہ خدا کا میں قدا جو ہے وہ اس کے لیے ساقی نہیں، ساقی کے لیے میں قدا بنایا گیا ہے. فرماتے ہیں یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. اگلی بات سنو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. علامہ اقبال اللہ کی ترجمانی کر رہے ہیں پوری ایمانداری سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیمے کی مثال دی. خیمے کے نیچے 5 بانس لگتے تھے، 4 کونوں میں، ایک درمیان میں. آپ نے فرمایا کہ جس طرح خیمہ 5 بانسوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح اسلام کا خیمہ 5 بانسوں پہ کھڑا ہے. شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. لیکن یہ خیمہ افلاک یہ کس بانس پہ کھڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ خیمہ افلاک کے اندر کس کے سہارے کھڑا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے نام کے صدقے. اور پھر یہ جسم جو ہے یہ نبض چلتی ہے، زندگی کی علامت ہے. انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، نبض ڈوبنا شروع کر دیتی ہے، اس کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبض ہستی جو چل رہی ہے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سورج چل رہا ہے، اسی طرح چاند چل رہا ہے، اسی طرح آکسیجن مہیا ہو رہی ہے، اسی طرح سارا نظام چل رہا ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. یہ کائنات کے نظام کی جو نبض ڈوب نہیں رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کے نام سے کائنات کی نظام چل رہی ہے. اور پھر آخری بات جواب شکوہ میں نچوڑ نکال کے رکھ دیا. فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج سر پہ رکھ خداوندی عجم ہو جا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم جہانگیری دنیا کی فتوحات کا سلسلہ شروع کریں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد پاک کے غلام بن جاؤ. جب ان کے غلام ہوگے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حدیبیہ کا واقعہ ہے، آپ عمرہ کی وجہ سے گئے، انہوں نے مختلف قاصد جو ہے وہ بھیجے. ان میں سے ایک قاصد جو ہے اس نے جا کے کہا کہ بھئی میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس تمہارا قاصد بن کے گیا.
انہوں دی آواز لاؤڈ سپیکر کے بغیر ہی اونچی ہے. کام یہ کر دیتے اچھا ایسے کر کے تھلے اتنے نہیں آ رہا ہے نا ایسے کر کے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بھی اتنے لیا اجے تھلے جان دی نہ انہوں دی عمر ہے نہ تھوڑی عمر ہے. اجے اللہ تبارک و تعالیٰ سب نے سلامت رکھے. کیا جی کوئی بات میں کر رہا تھا صلح حدیبیہ. ہاں صلح حدیبیہ. وہ قاصد آ رہے ہیں, ان میں سے ایک قاصد آیا, اس نے کہا کہ بھئی یہ بھول جاؤ کہ تم کبھی مسلمانوں کو زیر کر سکتے ہو. میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں, لیکن ان بادشاہوں پہ کوئی غلبہ پا سکتا ہے, محمد مصطفیٰ کے غلاموں پہ غلبہ نہیں پا سکتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کیا دیکھ کے آئے ہو؟ ان کے پاس کون سی ہتھیار ہیں, ان کی کون سی جنگی تربیت ہے جس کی بنیاد پہ تم کہہ رہے ہو کہ ان پہ غلبہ نہیں پا سکتے؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے, تم سوچتے ہو کہ جب جنگ شروع ہوگی یہ محمد پاک کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. میں نے دیکھا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کا پانی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے. ارے اتنا سوچو کہ جو قوم اپنے رہنما کے جسم سے مست ہونے والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتی, وہ ان کا خون کیسے نیچے گرنے دے گی جو ان کے جسم سے مست ہونے والا پانی جو ہے اس کی اتنی عظمت کر رہی ہے کہ وہ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی لڑائی شروع ہو گئی ہے, جنگ و جدال شروع ہو گیا ہے. صحابہ اکرام جو ہے وہ ایک دوسرے کو کونیاں مار کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کوشش کیا ہے کہ نبی پاک کے جسم پاک سے مس ہونے والا مجھے ایک قطرہ مل جائے. وہ قطرہ ملے گا, میں اس کو اپنے چہرے پہ مل لوں گا, اپنے سینے پہ مل لوں گا. اب 1400 صحابہ کرام تھے, اب اتنے بڑے ہجوم میں سب تو وہاں نہیں پہنچ سکتے. اب جو پہنچ نہیں سکتا تھا وہ دوسرے سے کہتا تمہیں یہ سعادت ملی ہے, تمہیں یہ سعادت ملی ہے کہ نبی پاک کے جسم پاک سے مس ہونے والا پانی کا قطرہ تیرے ہاتھ پہ گرا ہے. وہ کہتا مجھے اچھا پھر ایسا کرتے ہیں, میں تو وہاں نہیں پہنچ سکا, تو اپنا ہاتھ ادھر کر, میں اس پہ اپنے ہاتھ مل کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہوں, اپنے جسم پہ مل لیتا ہوں. تو وہ اس نے کہا میں نے عشق مصطفیٰ دیکھا ہے, ان پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں اس وقت جو مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا تھا وہ عشق مصطفیٰ کی بدولت حاصل کیا تھا. آج بھی وہی ایک طریقہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر, جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر, عرب کا تاج سر پہ رکھ خداوند عجب ہو جا. تو حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ تو اتنا بڑا میخانہ ہے کہ یہ تو مدتیں آدمی لگا رہے, پھر بھی یہ بات جو ہے ابھی تشنگی باقی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس حکیم الامت کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ فارسی زبان ملتا ہو. ویسے تو اردو بھی اتنی آسانی سے علامہ اقبال کی سمجھ نہیں آتی,
لیکن فارسی تو اب مردہ ہو گئی ہے. اور